مترا دیوریے کیوں دلڑی اداس کنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نے نالایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دی لاٹ نورانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی سب کی آواز آئی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہیں مدھ بگیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار گولڑا امام الاولیاء سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑی رحمت اللہ علیہ نے جب حضور کو دیکھا یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں یہ اس وقت ہے جب آپ کو وادی حمراء میں حضور کا دیدار ہوا تھا یہ شعر خاص اس وقت کا ہے چہرہ دیکھ کے جو کہا کیا کہا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچ آکھا تیرا بدی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کما احسن کما اکمل کما احسن کما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور شاعر کہتا ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں تھوڑا زور میں اظہار کرو یار پتہ چلتا ہم کہ
خدیجہ کے کلام پڑھتے یقیناً لوگ بولتے ہیں تو مزہ آتا ہے. ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. پروردگار عالم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرتے رہے، اچھے اعمال، اللہ فرماتا ہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کسی کو دیکھے، کوئی غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، افطاری کا وقت آئے تو غربت اتنی چھائی ہو، سوائے ایک کھجور اور پانی کے افطار کے لیے کوئی اور شے نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہوں. ہم سمجھتے ہیں بندہ بڑا کمزور ہے. شاید بعض لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اے اللہ تو بتا تیری نظر میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں تو یہ دیکھتا ہوں ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کون کرتا ہے. اولئک هم خیر البریہ. کائنات کا رب فرماتا ہے کسی کو غریب دے کر حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ میرے نزدیک مخلوق میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ہر گھڑی اچھے اعمال میں لگے رہتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، لیکن اولیاء کی ایک اور صفت بھی اللہ نے بیان فرمائی. وعباد الرحمن، جو کرے ہو ایک اللہ پاک کا قرآن پارہ نمبر 19 ہے. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں مثال دے کے بات سمجھایا کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا میرے پیاروں کی علامت اور نشانی یہ ہے، صفت یہ ہے، جب زمین پر چلتے ہیں اکڑتے نہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں. عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں. فرمایا پورا دن بعض اوقات یہ روزے سے ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی. میں صدقے جاواں مجھے پتا ہے روزہ ہے، لیکن اللہ کے نام کی تسبیح بلند تو کیجئے، بول تو میں بھی رہا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، توجہ چاہوں گا، دل کے کانوں سے سماعت کیجئے. کائنات کا رب یہ فرما رہا ہے، مجھے آپ کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے. فرمایا میرے بندوں، جو بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں میری بارگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، وہی عزت والے ہیں، وہی شان والے.
میاں صاحب نے قرآن کی آیات حدیث کو پڑھ کے یہ لکھا، فرمایا دن کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کا دل نہیں توڑتے، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور جب رات چھا جاتی ہے فرمایا اللہ کے بندے مصلی بچھا کے اللہ کے حضور قیام کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی ان کے لبوں پر تلاوت قرآن جاری ہوتی ہے، کبھی تسبیح تکبیر اور تقدیس جاری ہوتی ہے، کبھی رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ میرے تیرے نبی سے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بتائیں مومن اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب بھی میرا کوئی غلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا۔ جو سجدہ کرے ہی نہ، جو نمازیں چھوڑ دے وہ رب کے قریب کیسے ہوں گے؟ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں راتی زاری کرے کر روندے، الفاظ پہ توجہ دینا سارے، راتی زاری کرے کر روندے تے نیند اکھی دی دھوندے، او فجرے او گنہار کہاون تے ہر تھیمی میں ہوندے۔ صبح اللہ اونچی آواز زندہ باد زندہ امام الانبیاء کے غلاموں فرمایا صبح جب اٹھتے ہیں تو ہر ایک سے عاجز بنتے، ہر ایک سے عاجز ہوتے نظر آتے ہیں، جھک جھک کے چلتے ہیں، مٹ مٹ کے چلتے ہیں، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ لوگ ان کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا پوری رات اللہ کی دربار میں روتے ہوئے گزار کے آئے ہیں۔ جوانوں توجہ، میرے نبی علیہ السلام جلوہ کر، ایک بوڑھا بندہ بھی میرے نبی کے پاس کھڑا ہے، ایک جوان بھی، جوان بولن ذرا، جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے اس جوان کے لیے سلام لے کے آیا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بزرگ بھی تو میرے پاس موجود ہے، بڑی عمر والا میرا غلام۔ فرمایا اللہ کے نبی، رب یہ فرماتا ہے بزرگ کا مقام اپنی جگہ، لیکن یہ جو نوجوان تمہارے پاس کھڑا ہے یہ گناہ نہیں کرتا، اپنی جوانی کو ہمیشہ عبادت میں لگائے رکھتا ہے، اس لیے رب اس کی جوانی سے اور جوانی میں کیے ہوئے اس کے سجدوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس لیے شیخ سادی فرماتے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، تا بڑھا ہو جاسے جدو کمر جھک گئی پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھا ہے، زمین پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ کچھ بوڑھے ہو کر بھی مسجدوں میں نہیں آتے، بوڑھے ہو کر بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتے، اور بڑھاپے میں اللہ کی عبادت بڑے کمال کی بات ہے، ہاتھ میں تسبیح بڑی عظمت کی بات ہے۔ لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں مزہ تو یہ ہے ادھر شیطان وار کرتا ہو کہ نبی کی یہ سنت چھوڑ دے، نبی کی یہ سنت چھوڑ دے، نبی کی یہ سنت چھوڑ دے، نفس وار کرے، بدکاری کر، شراب پی، ارے شادیوں پہ ڈانس کروا، گانے بازے سن، ڈول ڈمکے ڈرامے دیکھ، لیکن جوان کہے نہیں سب کچھ چھوڑ دوں گا، مدینے والے کی سنتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کرکٹ گراؤنڈ چھوڑ دوں گا، تاش لوڈو کی گیمیں چھوڑ دوں گا،
لیکن مسجد نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ شیخ سعدی فرماتے در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری، جڑی جوان بیٹھے ہو آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا اگر جوانی میں کوئی جوانی پاک کر کے عبادت کرے تو رب کی طرف سے جبریل سلام لے کے آ جاتے ہیں۔ ایک اور روایت محبت سے سبحان اللہ کی، بلکہ آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے جو محبوب ہمیں اتنا کچھ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہر چیز، دیکھیں نا آپ میری طرف غور کر رہے ہیں سارے، میرا یہ مختصر سا بیان ہوگا، یہ ایک تاریخی خطاب ہے، انشاءاللہ دل کے کانوں سے سنیے، بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھو کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی عبادت اللہ کے حقوق ہوں یا اللہ کے بندوں کے حقوق ہوں، ایسی دنیا میں کوئی شے کو گوشہ نہیں ملتا جس میں میرے نبی نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، جس میں میرے نبی نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ پھر کہنا پڑے گا نا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی کی حدیث پاک خلاصہ سماعت فرمائیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے غلاموں، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ ظاہر ضمانت وہی لے گا جس کے پاس اختیار ہوگا، نہیں یار چس نہیں، ضمانت وہی لے گا جو صاحب اختیار ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی ضمانت قیامت تک آنے والے میرے امتیوں تم مجھ مصطفیٰ کو دے دو۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، تمہاری زبان سے کبھی گالی نہیں نکلے گی، تمہاری زبان سے تمہارے والدین رشتہ داروں اور کسی مسلمان کو دکھ نہیں پہنچے گا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، انہیں پاک رکھو گے، کبھی بھی بدکاری کے زنا کے قریب نہیں جاؤ گے۔ ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہارا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے اولا سب سے بالا والا ویڈیو جتنے جاوے پتہ لگے بھئی سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ آج کتنا روزہ ہے؟ عشرہ رحمت، اور کل عشرہ رحمت کا آخری دن ہے۔ عشرہ رحمت کا کل آخری دن، رحمت والے نبی کی نعت لگ پتہ جائے کہ نبی کے دیوانے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، ہر بزرگ جوان بچہ بول کے اعلان کرے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہائے ہائے دینے والا ہے سچا بھی سب سے اولا۔ عارف کھڑی میاں صاحب نے قلم چکے آتے فرمانے میں، آپ فرمانے میں یا رسول اللہ اور کسے کچھ اور
گہنا روز حشر دا۔ یہ سب کہتے ہیں اللہ کے نبی اور تو کسی کے پاس امال اور نیکیاں ہوں گی، میرا آسرا حشر کے دن تمہارا اس میں گرامی ہی ہے، میرا سہارا تم ہی ہو سب سے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کو پاک رکھو۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ رمضان شریف ہے، کہا جب تو کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی کی بیٹی کے پیچھے دوڑتا ہے، وہی شخص تیری ماں بہن کے پیچھے آئے تو سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے، ظلم کیوں کرتا ہے اپنے اوپر، ناانصافی کیوں کہتا ہے، شاید قلم اٹھا کے کہتا ہے او جس گریانا جانا ہوئے تے جائیے وانگ براما خام کعبے وانگوں تکیے تے رکھیے پاک نگاہ۔ میرے محبوب کے غلاموں اس لیے توجہ دیجئے، یہ دنیا فانی ہے، 4 دن کی ہے، ایک دن آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، اللہ فرماتا ہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ اس لیے جو نمازی بن جائے، جو نمازی بن جائے، رمضان سے محبت کرے، روزے رکھے اور روزوں میں بھی روزے کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھے، اور جو نبی کا غلام اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنی زبان سے مسلمانوں کو دکھ تکلیف نہ دے، کسی کو ستائے نہ، کسی کا حق نہ مارے، ملاوٹ نہ کرے، حرام کمائے نہ، سودی کاروبار سے بچا رہے، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھے، میرا رب فرماتا ہے اے میرے نبی نے بتا دو یہ بندہ مجھے ساری مخلوق سے پیارا لگتا ہے۔ اور پاوے ایک ہاتھوں بیس یا 2 ہوں، ایک ہونٹ ہو یا 2 ہوں، ٹانگوں سے معذور ہو یا بازو ہاتھوں سے معذور ہو، یہ میری تیری نظر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے اچھے اعمال کون لے کے میرے دربار میں آیا؟ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میرے صحابہ اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ 3 چیزیں۔ اللہ کے نبی وہ 3 چیزیں کیا آئے، فرمایا نمبر 1 میرے نبی نے فرمایا خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ کیا چیز بولو سارے؟ خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر میری ازواج، میرے نبی نے فرمایا پہلے نمبر پہ فرمایا الطیبو، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر والنساء، اور میری بیویاں ازواج دنیا میں مجھے بہت پسند ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری چیز نماز ہے، اللہ نے نماز کو مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دیا ہے۔ نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ حضرات گرامی تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوگی، آگے آگے تشریف لائیے جہاں یہ جگہ موجود ہے، دائیں بائیں دیکھیے جگہ بنائیے، چونکہ پیچھے آنے والے احباب کو دقت ہو رہی ہے، اٹھ کے آگے آگے تشریف لیں سارے حضرات۔ دیکھیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے نا، آگے والے بھی آپ کے دائیں بائیں میں دیکھ رہا ہوں جگہ ہے، صفوں کی طرح بیٹھیں، پچھلے حضرات اٹھ کے آگے آگے آ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی اب توجہ دیجیے، یہ باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ 3 چیزیں پسند فرمائیں، پھر سرکار صدیق اکبر نے بھی 3 چیزیں پسند فرمائی، فاروق اعظم نے بھی 3 چیزیں پسند فرمائی، اور اسی طرح عثمان غنی نے بھی پسند فرمائی 3 چیزیں، مولا علی نے بھی 3 چیزیں پسند فرمائی۔ اب چونکہ میں نے 1-2 باتیں اور بیان کرنی ہے، سب کا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہاں میں
دو چیزیں، دو ہستیوں کی باتیں بیان کر دیتا ہوں، پھر زنگیر اس پہ پورا بیان کریں گے نا، چونکہ تین پھر آگے اللہ کی بھی پسندیدہ چیزیں، جبریل کی بھی. تو یہاں آپ دیکھیے کہ عثمان غنی کی تین پسندیدہ چیزیں کیا ہیں. کیونکہ رمضان ہے نا، اور اسی مہینے میں اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں غریب بیوہ یتیم مسکین لوگ بڑے دکھ کے مارے ہوتے ہیں. عثمان غنی کی تینوں خواہشیں، اور دیکھیے ان کی پسندیدہ اعمال کون سے ہیں. عرض کرتے اللہ کے نبی سب سے پہلی جو مجھے بات پسند ہے، جو عمل پسند ہے، اے میرے آقا، وہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. کوئی بھوکا ہوئے، یہ کسی غریب سے پوچھ میرے بھائی، اور میرے جملوں پہ کوئی میرا مسلمان ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہونے ہو. جڑا ہویا دسیو میں افطاری اسے نے کہا جا کے کرنی ہے. آخو سبحان اللہ. ان امید ہے کوئی نہیں ہونے لگا ناراض ہے، جاگیر بھائی مسکرا رہے بڑے اچھی آنکھوں نہ ذرا سارے سبحان اللہ. تو ہٹے نا میری محبت ہے نا یار، ذرا اتنا عرصہ ہو گیا کھل کے تو ہٹے نا لار گار میں کرتا ہوا. تو ذرا توجہ فرمائے حضرات، میرے محبوب کے غلاموں، ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے دسترخوان پہ ذرا گننا کتنے نعمتیں ہوتی ہیں، اور یوں تکیہ لگا کے شادی اینڈ تکیہ لا کے بہنے آتے آخریاں بڑا تھکیا ہویا، آج میں تیاری بڑے تیر مارے نے. پر خدا کی قسم ہے لوگو، کربلا کے میدان پر جب 3 دن سے ایک قطرہ پانی کا نہ ملے، ایک دانہ کھانے کا نہ ملے، میرے حسین کے قافلے کے شیروں نے اور میرے حسین نے یہ ثابت کر دیا، اے میرے نانا جان، کچھ ملے نہ ملے، اپنا خون دے کے تمہارے دین کی عزت کو بڑھائیں گے. میرے محبوب کے غلام صحابہ نے بھی روزے رکھے، انبیاء نے. بڑی تفصیل ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، بڑی مشکلات اور بھوک پیاس برداشت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا ابتدائی دور بڑا غربت والا تھا. وہ منظر اپنی آنکھوں سے عثمان غنی نے دیکھے ہوئے تھے. کئی صحابہ کی گردنیں کٹ رہی ہیں، کئی صحابہ کی اولادیں کٹ رہی ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو، کوئی صحابی میرے نبی کے دربار میں آیا بیٹھا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، جسم نڈال ہے. اے میرے غلام کیا ہوا؟ فرمایا آقا کئی دن گزر گئے، چولہے میں آگ تک نہیں جلی، ایک کھجور بھی کھانے کو میسر نہیں. اور کئی بار ایسا ہوا میرے نبی نے بھی فرمایا تمہارے آقا نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا پیا. ایک خندق، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ آ گئے، اپنی قمیضیں اٹھائی صحابہ نے پیٹوں سے. اللہ کے نبی، بھوک کی شدت غالب آ گئی ہے، پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھ لیے. میرے نبی نے کرتا مبارک اٹھا کے فرمایا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، مصطفیٰ نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. افطاری کے وقت اتنی نعمتیں کھانا، دین نل وڈا پیارے، قرآن نل وڈا پیارے. میں آکھیا اللہ دی قسم ہے، اجے تینوں نہ دین نل 100% پیار ہویا ہے، نہ قرآن نل. جدوں تینوں قرآن نل پیار ہو گیا تو اے آکھے گا حافظ صاحب تسی 2 گھنٹے بھی قرآن پڑھ دے رہو، اسی پیچھے کھڑو کے قرآن سن دے رہاں گے. سب سے اعلیٰ بھی سب سے عثمان غنی کے خون سے قرآن کے صفحے رنگین ہو گئے. حدیث میں آتا ہے نا، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. او میرے جوان بھائی، فلمیں ڈرامے گانے دیکھا سنا نہ کر، بے حیائی کے کاموں سے باز آ جا. کیا وقت کب زمین پھر ہلے، چھتوں کے نیچے دب کے مر جائیں، اللہ بری موت سے ہمیں بچائے. میں مثال دے رہا ہوں، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. وہاں شہید مدینہ عثمان غنی، جب تم اٹھائے جاؤ گے حال یہ ہوگا، لبوں پہ تلاوت قرآن ہوگی، قرآن
صفوں پر میرے عثمان غنی کا خون ہوگا، اور کسی کے شہادت کی گواہی کربلا کے ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی گواہی بدر کے میدان کے ذرے دیں گے، احد یرموک کو یمامہ کے ذرے کسی کی شہادت کی گواہی دیں گے، کسی فوج پاک فوج کے جوانوں کی شہادت کی گواہی پاکستان کی مٹی کے ذرے دیں گے، شہدائے ختم نبوت کے خون کی گواہی فیض آباد کا ذرہ ذرہ دے گا، اور کشمیر کے شہداء کی شہادت کشمیر کی مٹی دے گی۔ عثمان غنی وہ شہید ہیں جن کی گواہی خود رب کا قرآن دے گا، خود اللہ کا قرآن دے گا۔ مولا علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری بھی 3 چیزیں سن لیجئے، سب سے پہلا عمل مجھے جو پسند ہے، اے میرے آقا مہمان میرے گھر آ جائے، مہمان کی خدمت کرنا میرا پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، مہمان آئے تو ماتھے پہ شکن نہیں ڈالنی، یہ نہیں کہنا کہ کیا ہوگا، جو موجود ہے وہ کھلا دو، اور اچھا لا سکتے ہو لا کے کھلا دو، اللہ اس کے آنے کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جی ہاں، حضرات گرامی یہ حضرت علی نے فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا، آئے ہائے اب روزے ہیں نا، ایک سردیاں نے روزے سونے سونے ٹھنڈے، جون جولائی اگست کا روزہ ہو، ہم مسلمان تڑپ جاتے ہیں۔ سنیے تقویٰ کسے کہتے ہیں، دین و اللہ سے اللہ کے رسول سے پیار کسے کہتے ہیں، علی پاک سمجھا رہے ہیں۔ یار انجنہ کرو، حسنین کا بابا زہرا کا شوہر میرا پیر ولیوں کا امام، جس کی مار لگے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، وہ علی پاک عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ دوسرے نمبر پر گرمیوں کا موسم ہو، گرمی اپنے عروج پر ہو، گرمی کے اس عالم میں روزے رکھنا بھی علی کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ کے نبی، جو اللہ نے مجھے حیدری قوت دی ہے، ذوالفقار تلوار دی ہے، میری تیسری خواہش یہ ہے میدان جہاد میں جاؤں، اپنی تلوار سے کافروں مشرکوں منافقوں کے سر اتارتا جاؤں، تم پر قربان ہوتا جاؤں، دین الہی پہ قربان ہوتا جاؤں۔ علی کو جہاد کرنا بھی بڑا پسند ہے۔ قربان جاؤں اللہ یا رسول اللہ حضرات گرامی، اس لیے دیکھیں ہماری پسند کیا چیزیں ہیں، صحابہ کی پسند کیا چیزیں ہیں، اب کہیے سبحان اللہ، غور کرنا ہے، ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور آخری پیغام، چونکہ ہم نے وقت پہ انشاءاللہ جمعہ پڑھنا ہے، آخری پیغام سب کے لیے یہ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں ایک دروازہ بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ روزے داروں کو بلائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر فرضی اور نفلی روزے رکھا کرتے ہیں، سب کی بھیڑ لگ جائے گی اور کوئی نہیں آئے گا، صرف روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ جب سارے اس گیٹ پہ آ جائیں گے نا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں ان میرے بندوں کو آج تم پروٹوکول دے کر اس باب الریان سے اندر داخل ہو جاؤ۔ روزہ دار داخل ہوں گے، باقی ترستی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جنہیں ہوٹلاتے دکاناتے اپنے گھرات چھپ چھپ کے جنہیں ظالم روزے کھاندے نے وہ بھی اگے ٹرن گے، قدم وداون گے، اللہ کی آواز آئے گی نا فرشتوں اب باب الریان کو بند کر دیا جائے، آج جنت کے اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے میری خاطر روزے رکھے، میری خاطر بھوک اور پیاس برتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کھڑے ہو